بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آخرہ قابل احترام حضرات علماء کرام، حضرت کی بھی بات سنی اور ان کی بھی بات سنی۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں مشاورتی پروگرام کے لیے۔ میرے ذہن میں بھی ایک دو باتیں آ رہی ہیں تو میں بھی کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اگر کچھ بھول ہو جائے تو معاف کر دینا۔ ارے کوئی معافی نہیں بات تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے مکتب کی تعلیم میں کیوں کمزوری آ رہی ہے؟ بہت ساری چیزیں سن رہے ہیں، آگے یہ کر رہے ہیں۔ میں جو سمجھتا ہوں، ابھی یہ حضرت نے تنخواہ کی جو بات کی، یہ جو تنخواہ ہم لوگوں کو مل رہی ہے، دنیا میں ایسی تنخواہ کسی کو نہیں ملتی۔ دنیا میں ایسی تنخواہ کسی کو نہیں ملتی۔ اور اگر تنخواہ کو دیکھ کر ہم مدرسے میں پڑھانے آ رہے ہیں تو ہم سے زیادہ بیوقوف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم مدرسے میں جو پڑھانے آ رہے ہیں وہ بس اللہ کو راضی رکھنے کے لیے پڑھانے آ رہے ہیں، اور یہ ہمارا اخلاص ہے کہ ہم مدرسے میں مکتبی تعلیم کے لیے پڑھانے آ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے۔ جو دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں ان کے الگ شان ہے، لیکن جو مکتب میں پڑھاتے ہیں وہ اخلاص والے ہیں، وہ نیتوں کے اچھے ہیں، وہ اپنا اخلاص اور صرف اپنی خدمت کرنے کے لیے اور ایمان باقی رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ باقی یہ تنخواہ دنیا میں ایسی تنخواہ کسی کو نہیں ملتی۔ تنخواہ کی وجہ سے کوئی پڑھانے نہیں آتا۔ اور یہ تعلیم میں کمزوری کیوں آئی؟ یہ تعلیم میں کمزوری اس لیے آئی کہ جس وقت ہم پڑھ رہے تھے اس وقت مکتبی نظام کچھ حد تک بہت مضبوط تھا۔ ماں باپ کی توجہ تھی، استاد کی توجہ تھی، اب کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اب سب سے زیادہ بات ہم لوگوں کے علاقے میں جو بچے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں وہ اکثر انگلش میڈیم کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ ماں باپ ان کو اٹھانے کے لیے 5 بجے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، اور یہ مکتب میں جب ہمارے پاس بچہ آتا ہے ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے، وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں کب بچہ آیا، اس نے کیا کیا۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہم لوگ صرف جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں ان کی جو وزٹ ہوتی ہے وہ اتنی بڑی وزٹ ہوتی ہے کہ وہ قبر میں جو سوال ہوں گے اس سے بھی بڑی وزٹ ہوتی ہے۔ صرف استاد کو ہی ٹارگیٹ بناتے ہیں، یہ نہیں محنت کر رہا ہے، وہ محنت نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے۔ ہم لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ استاد تو اخلاص کے ساتھ آتا ہے، دعا پڑھ کے آتا ہے اور پڑھانے کی نیت سے ہی آتا ہے۔ اگر پڑھانے کی نیت سے نہیں آتا تو یہ 2000 3000 5000 میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ کھانے جائے تو ہوٹل کا بل اتنا ہو جاتا ہے۔ استاد کی طرف ہر چیز ہوتی ہے اور پڑھنے والے بچے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ تعلیم میں کمزوری آئی۔ مکتب کی تعلیم میں کمزوری اسی وجہ سے آئی۔ جس وقت ہم پڑھ رہے تھے اس وقت کے حالات کا جائزہ ہم لے تو ہم دیکھتے تھے کہ بھائی ہمارے ماں باپ بھی توجہ کر رہے تھے اور ہم بھی اتنی محنت کر رہے تھے، تب جا کر ہم مکتبی تعلیم میں مضبوط تھے۔ اب یہ چیز دور ہو گئی ہے، اس لیے یہ تعلیم میں کمزوری آ گئی ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ باقی یہ تنخواہ تو کوئی تنخواہ ہی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے خراب تنخواہ انہی لوگوں کو ملتی ہے، اور اسی لیے ان کو علماء ربانیین کی طرف ایک کیا جاتا ہے۔ باقی ان کے اخلاص میں اور ان کی محنت میں اگر کمی ہوتی تو یہ اتنی تنخواہ کے لیے مدرسے میں پڑھانے کیوں آتے؟ وہ فون پہ بات نہیں کر سکتے، وہ کہیں ایک چائے نہیں پی سکتے۔ جو لوگ نااہل لوگ ہوتے ہیں ٹرسٹیان کیا، وہ جب گزرتے ہیں تو یہ مدرسے میں پڑھے ہوئے بخاری شریف اور اتنی صلاحیتوں کے مالک اللہ سے رابطہ رکھنے والے وہ ان داڑھی مونڈوں سے ڈرتے ہیں کہ یہ ابھی کیا کہے گا، یہ کیا کہہ کر سنائے گا۔ یہ کل کہہ دے گا کہ چلو مولانا پوٹلا بسترا باندھ دو اور چلے جاؤ۔ ہم لوگ اتنا ڈر کر پڑھاتے ہیں۔ ہماری صلاحیت ہے
ان جاہلوں کے سامنے بالکل نیچی ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس تنخواہ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے. ہم تنخواہ کو دیکھ کر آتے ہی نہیں ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ ہم یہ مکاتب کے اساتذہ کرام یہ بہت ہی اخلاص والے ہیں, اللہ سے رابطہ رکھنے والے ہیں, ان کی نیتوں میں کوئی کمی نہیں ہے. سب سے زیادہ مکتب کی تعلیم میں کمی ماں باپ اور بچوں کی وجہ سے زیادہ آ رہی ہے, یہ میری سمجھ میں آ رہا ہے. میں بہت وقت سے مدرسے کی تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور میں سب دیکھتا ہوں, تو میں نے اپنے تجربے کی وجہ سے میرے ذہن میں جو بات آئی وہ میں نے کہی. ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بات میں غلط بھی ہوں, لیکن جو بات میرے ذہن میں آئی یہ مشورہ ہے. تو مشورے کے ذریعے جو بات آتی ہے تو یہ بات ہے کہ ہم بچوں کے ماں باپ میں اور بچوں میں کیسے ایک شوق پیدا ہو, دینی تعلیم کے لیے کیا ہو, ہم اس کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے اور اسی کی فکر کرنی چاہیے اور اسی کی طرف جو ٹرسٹیان کرام ہیں ان کو توجہ دلانی چاہیے. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.